مسئلہ آزاد کشمیر، کیا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو واقعی اس طرح کا مسئلہ بنا دیا ہے جس طرح کا مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ مسئلہ اس نوعیت کا تو چلے نہیں ہے، لیکن خدا ناخواستہ اس مسئلے کو اچھے انداز سے اگر اس کو ٹیکل نہ کیا گیا تو خدا ناخواستہ کہ یہ معاملہ اسی طرف نہ جا نکلے. تو اس لیے ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کوئی انتخابی یا کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے کہ ابھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور وہ 12 سیٹوں کا جو ایک معاملہ ہے اس پہ ہی بات اڑی ہوئی ہے. جی وہ الیکشن سے پہلے وہ معاملہ آیا، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ایک آئینی تاریخ بھی ہے اس سارے مسئلے کی، قانونی تاریخ بھی ہے کہ کس طریقے سے آزاد کشمیر جب یہ سارا پاکستان 1947 میں پاکستان انڈیا بنا تو پرنسلی اسٹیٹ والا جو کشمیر کی پرنسلی اسٹیٹ تھی، جو بھی ایک واقعہ تھا کس طریقے سے، اور اس کے بعد بھی جو جنگ ہوئی، مقبوضہ کشمیر بھارت کے پاس جاتا ہے اور آزاد کشمیر ہمارے پاس رہتا ہے. آئینی میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ ہم نے ان کو ایک لمیٹڈ اٹانومی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہہ تو دیا کہ وہ ایک سو کالڈ الگ ملک کا سٹیٹس آزاد جموں کشمیر کہہ کے ان کا ایک الگ انٹرم کانسٹیٹیوشن بھی بنا دیا. اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اگر ادھر جا کے وکالت کریں تو ہماری جو لائسنس ہے ادھر کا اس کو بھی نہیں مانا جاتا، نہیں مانتے. ٹھیک، وہ obviously اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. تو وہ جو ان کی ڈیپریویشن ہے، میں اوورال دیکھتا ہوں کہ فزیکل اٹانومی بھی کم ہے. ادھر سے ایک منسٹری بیٹھی ہوئی جو کشمیر کی منسٹری ہے، وہ بیٹھ کے ادھر کے سارے معاملات طے کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فنڈ ایلوکیشن، اس کے علاوہ اپوائنٹمنٹس، ساری آپ کی بیوروکریسی کی اپوائنٹمنٹ بھی پاکستان سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، فسکل قانون، اس کا کنٹرول، ہر چیز کا کنٹرول آپ کے ادھر موجود ہے. تو مثلا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کو صرف سیاسی یا انتخابی مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اس کے علاوہ جو ہائیڈرو پاور الیکٹریسٹی جنریٹ کی جاتی ہے آزاد کشمیر میں، ٹھیک ہے، اس کے مطابق ان کو جو اس کی کمپنسیشن ملنی چاہیے وہ کمپنسیشن نہیں ملتی. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کس طرح گندم کی جو سبسڈیز کم کی گئیں، اس کا بھی معاملہ، آپ کی افراط زر بڑھنے کا معاملہ. ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات اکٹھے ہو کے جیسے کہتے ہیں نا کہ دا ایشو واز برمنگ فرام بیفور، یہ ایشو پہلے کا چلتا آ رہا ہے. ابھی صرف آپ نے یہ 12 نکات کو سامنے رکھ کے جس طرح سے یہ چیزیں اٹھیں، ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ بھڑکا ہے صرف اس سے. تو اس چیز کو حل کرنے کا طریقہ کار میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈائیلاگ ہوتا ہے نا، ڈائیلاگ پہلی کوشش ہونی چاہیے ہمیشہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا اس کے برعکس ریاست پاکستان نے کس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی، طاقت کے استعمال سے. اور طاقت کے استعمال سے انہوں نے دیکھا کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں، جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں، انہوں نے اس طاقت کے سارے معاملے کو، باوجود اس کے کہ ان کی شہادتیں بھی ہوئیں، ادروائز بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، لیکن وہ لوگ رکے نہیں. ابھی بھی وہ دھرنا کرنے کے پلان میں ہے. اور ابھی دیکھیے گا جب الیکشن ہوں گے اور الیکشن کے بعد کا جو معاملہ ہے گا تو یہ لگتا ہے کہ معاملہ پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں ابھی جو 12 سیٹیں ہیں نا، ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر میں انتخابی معاملات کی بات کروں، یہ 12 سیٹیں بڑی اہم ہیں. ٹھیک ہے، بے شک ان کا ویو پوائنٹ ہے کہ وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر سے باہر ہونے کے باوجود آزاد جموں اینڈ کشمیر کی پولیٹیکل سیٹ اپ ان کی حکومت کا فیصلہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بھی تو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی نمائندگی ہے، مقصد ان 12 سیٹوں کا تو یہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس آزاد جموں اینڈ کشمیر کا اور اس سارے کے سارے یعنی ہم اس مقبوضہ انڈین ہیلڈ کشمیر کو بھی اپنا حصہ سمجھ کے، اور یہ 12 سیٹیں بنیادی طور پہ ان کی ہیں نمائندگی موجود ہے. تو وہ میرے خیال میں اس سے ہٹنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن ایک بیٹھ کے مڈل وے پہ آیا جا سکتا ہے کہ پروپورشن کم کر دیں. مثال کے طور پہ 12 سے 8 کی جا سکتی ہیں تاکہ دونوں پارٹیاں اس پہ ایک سیٹلمنٹ کم از کم انتخابات سے پہلے ہی ہونا چاہیے تھا. اب تو نہیں ہو پائے گا کیونکہ اب تو سارا اسکیجول ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، لیکن ایک فیوچر کے لیے یہ معاملہ دیکھا جا سکتا ہے. باقی بھی جو ان کی گریوینسیز ہے، دیکھیں آخری میں بات کروں گا، جو میں نے بات کی کہ آئینی اور جو ان کو فزیکل اور ایڈمنسٹریٹو جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اوپر یا ادھر کے ریسورسز کے اوپر ان کا اختیار کم سے کم ہے. سو جو ہم اٹانومی کی بات کرتے ہیں نا، جیسے ہم پروونشل اٹانومی کی بات کیا کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں بائی دا وے،
تو وہ اٹانومی بے شک آپ نے اس کو پروونس ڈکلیئر نہیں کیا, بے شک کوئی سیپریٹ ملک نہیں ہے, سم ویئر ان بٹوین ہے, لیکن اس اٹانومی کو تو ذرا انشور کریں, وہ جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو خود گورن کریں. یہ ہے بنیادی مسئلہ جس کی وجہ سے ایشو ہوا ہے. یہ 12 سیٹیں تو ایک وقتی طور پہ معاملہ سامنے آیا تھا, لیکن اصل میں مسئلہ وہ اصل